آمین کہتے ہیں۔ چوتھا عمل کے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جب نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھتے ہوئے فاتحہ جب مکمل ہوئی، امام نے بھی فاتحہ پڑھی، مقتدیوں نے بھی فاتحہ پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچ کر امام نے بھی آمین کہی، کیونکہ امام کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ امام بھی آمین کہے، اور مقتدیوں کا پھر حکم ہے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اذا قال الامام آمین، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ فرمایا اس موقع پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو امین الملائکہ فی السماء، آسمانوں میں عین اسی وقت فرشتے بھی آمین پکار رہے ہوتے۔ فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، ایک ہی وقت کے اندر آمین پکاری گئی، اور وقت وہی ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین پکارے، اسی وقت مقتدی آمین پکارے، اسی وقت آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے کی آمین من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کی آمین ان کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین کیا چیز ہے؟ آمین ایک دعا ہے۔ آمین دعا ہے، صرف آمین کہہ کر ہی نہیں، آمین ایک دعا کا نام ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سامعین کیا کہتے ہیں؟ آمین، یا اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے ہماری بھی یہی دعا ہے، اس کو قبول فرما دے۔ فاتحہ ایک دعا ہے، صراط مستقیم اس میں مانگا جا رہا ہے، اللہ سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کا گمراہ کن راستہ جو ہے ان کا، اس سے بچنے کی اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اور آخر پر آمین کہہ کر کہ یا اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا اس کو قبول کر۔ فرشتے بھی آسمانوں میں پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ زمین پر نماز کے اندر تیرے بندے جو دعا کر رہے ہیں، ہماری بھی یہ دعا ہے کہ ان کی یہ دعا قبول فرما۔ اور جن کی آمین مل گئی، اللہ قبول ایسے کرتا ہے کہ پچھلے سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ فرشتوں کی دعا آمین کے اندر، اور یہاں آمین اونچی آواز میں، آہستہ نہیں، آمین اونچی آواز میں ہے، تبھی تو امام آمین اونچی کہے گا تو مقتدیوں کو سنا جائے گا نا۔ جب امام اونچی نہیں کہے گا تو کیا پتہ چلا آمین ہوئی کہ نہیں، تو پھر اکٹھ نہیں ہو سکتا۔ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اذا امن الامام فامینوا، کتنے واضح لفظ ہیں۔ مقتدیوں کو پیغام ہے، نماز پیچھے پڑھنے والوں کو حکم دیا گیا، اذا امن الامام فامینوا، لوگوں جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آمین اونچی آواز میں، اگر امام آمین اونچی کہے گا نہیں تو مقتدی کس وقت آمین کہیں؟ نہ یہ کہیں نہ وہ کہیں۔ پھر اس پر بہت سارے دلائل ہیں اونچی آمین کہنے کی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں عطا بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جماعت کروائی، انہوں نے نماز پڑھائی، بہت سارے صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہی تو انہوں نے اونچی آواز میں آمین کہی، تمام کے تمام مقتدیوں نے بھی اونچی آواز میں آمین کہی۔ کتنی بلند آواز سے آمین کہی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان للمسجد للجہ، عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ اتنی بلند آواز سے آمین ہوئی کہ مسجد کی دیواریں گونج اٹھی، مسجد میں گونج پیدا ہوئی، اتنی بلند آواز سے آمین کہی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم بیان کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی تعلیقات میں اس کو